بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز و مکرم قابل احترام معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیر اسلام شولاپور یوٹیوب چینل پر آپ تمام ہی ناظرین کا پرزور استقبال ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ختم نبوت کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم اور قیمتی بات لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا جاننا اور جان کر دوسروں تک پہنچانا یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور آج کی ہماری اس بات کا عنوان ہے قادیانیوں کا دھوکہ۔ جی ہاں ناظرین، جو مرزا غلام احمد قادیانی جس ملعون نے قریب زمانے کے اندر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے جو پرچار کرنے والے ہیں اور اسی طریقے سے اس کے جو مبلغین ہیں، اس کی دعوت کو دوسروں تک جو پہنچانے والے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کس طریقے سے اپنی جان میں پھنسانے کی پوری محنت اور کوشش کرتے ہیں، اس کو آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا، تاکہ ان کا چہرہ بالکل بے نقاب ہو جائے اور لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت کھل جائے۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ان کے جو مبلغین ہیں، پنڈت ہیں اور پرچار کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ یہ اپنی زبان سے سفید جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا کلمہ بھی وہی ہے جو تم پڑھتے ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ ایک ہی ہیں، اور کلمے کو پڑھ کر بھی لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ سامنے والا جو مخاطب ہوتا ہے وہ اپنی سادگی زندگی گزارنے والا، دین اسلام سے دوری ہو کر زندگی گزارنے والا، اب اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تو ان کے وہ جھانسے کے اندر پھنس کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ حالانکہ انہی کی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آئیے ان کی کتابوں کا ہم جائزہ لے کر ان کو بالکل بے نقاب کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو مبلغین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو ہی نبی مانتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی اور کو نبی نہیں مانتے، یہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات ذکر ہے۔ اور خود مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ نصوص شرعیہ یعنی قرآن اور حدیث میں نبوت کے جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں، یعنی کسی نبی کے نبی ہونے کے جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں، وہ سارے دلائل میرے نبی ہونے کے ذکر کیے گئے، نعوذ باللہ۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اب یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے کس طریقے سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ ان کی اس تحریر سے صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ اور آگے آئیے محترم ناظرین، تاکہ بالکل ان کا جھوٹ بالکل دودھ کی سفیدی کی طرح صاف ہو جائے اور لوگ ان کے دھوکے سے محفوظ ہو جائے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تحریر میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہ دیا گیا ہو۔ جی ہاں محترم ناظرین، یہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں میں لکھ رہا ہے کہ کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہ دیا گیا ہو۔ اور وہ آگے کہتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں داؤد ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں عین محمد ہوں، نعوذ باللہ۔ اپنی کتاب حقیقت الوحی صفحہ 521، پھر اور ایک اس کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 521، اس کے اندر اس صاف ستھرے انداز میں ان الفاظ کو اس نے ذکر کیا ہے۔ تو جس سے بات بالکل روز روشن کی طرح محترم ناظرین آیا ہو جاتی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ سلسلہ نبوت کے تقدس کو اس نے پامال کیا ہے، نعوذ باللہ، اس کی دھجیاں اس نے اڑائی ہے۔ اب ایسے ملعون کے متعلق کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا جو اس کے پرچار کرنے والے ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے جان میں پھنسانے کی پوری محنت اور کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جو قادیانی ہو چکے ہیں یا قادیانی ہونے والوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے
مشافہ ہماری ملاقات ہوئی. میرے ساتھ خود اپنے شہر کے کچھ نوجوان علماء کرام بھی تھے اور نوجوان بھی تھے، اور ان کی اس ملاقات سے یہ بات کا احساس ہوا. پوری آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹے کی اس ملاقات سے یہ بات بالکل محسوس ہوئی اور واضح ہو گئی کہ کس طریقے سے وہ لوگ دھوکہ دے کر لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی پوری محنت کر رہے ہیں. شولاپور مجلس تحفظ ختم نبوت شولاپور کی جو کارگزاری ہے اس کے اندر انشاءاللہ تفصیل سے ہمارے سامنے بات آئیں گی. بس یہ کہہ کر ہم اپنی بات کو آج ختم کرتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ محنت اور کوشش کر کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی پوری محنتیں کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر آپ کا، میرا اور ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آس پاس رہنے والے ہر مسلمان کے عقائد کی، ان کے اعمال کی نگرانی کریں. امید ہے کہ آپ اس کے لیے پورے مکمل طور پر تیار ہوں گے، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تحفظ کے لیے، آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہمیں اٹھ کھڑے ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے محبت کا ثبوت دینا ہے. عشق نبی کا تو جو ہے دعوے دار میاں، ختم نبوت کا بن جا پہرے دار میاں. ختم نبوت کی نگری میں ہے چور گھسے، نگری والے ہو جاؤ ہوشیار میاں. اللہ سے دعا ہے کہ اس عظیم کام کو سمجھنے کی، عظیم کام کو سمجھانے کی اور اس عظیم کام کے لیے اپنا وقت، اپنا مال اور اپنے جان کے ساتھ ہمیں تیار رہنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں محترم ناظرین حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.